انسان کے اندر دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک امید کی کیفیت ہوا کرتی ہے اور ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان پر امید کی کیفیت غالب ہوتی ہے اور کبھی خوف کی کیفیت غالب ہوتی ہے۔ امید اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے یہ توقع انسان رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیں گے اور ہمارا انجام بہتر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ یہ امید ہم لگائیں گے۔ اور خوف اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال کی صفت جلال پر دیکھنے کے بعد اسے اس اہمیت صفت جلال کی وجہ سے اس کے اندر اس کی عظمت اس طرح بیٹھ جائے کہ انسان گناہوں سے دور ہو جائے اور نیکیوں کے قریب ہو جائے۔ گناہوں سے دور ہو جائے اور نیکیوں کے قریب ہو جائے۔ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے کے اندر جو گناہوں کی کھوٹ ہے وہ نکل جائے۔ اسی لیے فرمایا گیا الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان جو ہوا کرتا ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ کس کے درمیان ہوتا ہے؟ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ لیکن امید کس وقت ہونی چاہیے اور خوف کس وقت ہونا چاہیے؟ خوف سے مراد خوف خدا ہے یہاں، اور بھی عوام الناس کا خوف ہوتا ہے، لوگوں کا خوف ہوتا ہے، ماں باپ کا خوف ہوتا ہے۔ تو کہاں پر امید کی جائے اور کس جگہ پر خوف کیا جائے، اس کے بارے میں مشائخ نے اور علماء نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب انسان کی جوانی ہوتی ہے، عین جوانی کے وقت انسان پر خوف غالب ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان کی جوانی جو ہوتی ہے یہی انسان بچا لے، پھر انسان برائیوں سے بچ جاتا اور نیکیوں میں لگ جاتا ہے۔ اور اللہ کو جوانی محبوب بھی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی شے اتنی محبوب نہیں جتنی جوان کی توبہ اور عبادت محبوب ہے۔ تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ عین جوانی کے وقت انسان کے اوپر خوف غالب ہونا چاہیے تاکہ انسان کا نفس کا زور ہے وہ ٹوٹے اور انسان کی خواہشات جو ہیں وہ مریں، تو انسان نیکیوں کو وہ کام انجام دے گا، گناہوں سے بچنے لگے گا۔ اور جو امید ہونا چاہیے وہ لکھتے ہیں کہ بڑھاپے کی حالت میں انسان کو امید ہونا چاہیے تاکہ انسان اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، انسان اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ اور صحت کی حالت میں یہ بھی لکھا ہے کہ صحت کی حالت میں ہمارے اوپر خوف ہونا چاہیے اور بیماری کی حالت میں امید ہونی چاہیے۔ جب ہم صحیح سالم ہوں گے، بہترین ہوں گے اور خوف ہمارے دل میں ہوگا تو ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہر وقت یہ اللہ کا خوف ہے، پکڑ آ جائے، یہ ہمیں جب خوف رہے گا تو نیکیوں کا جذبہ ہوگا۔ اور جب ہم بیماری کی حالت میں ہوں گے تو اللہ سے امید لگا کہ اللہ ہی اس بیماری کو دور کرے گا۔ صحت کی حالت میں خوف ہو اور بیماری کی حالت میں کیا ہو؟ امید ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے خوشی کی حالت میں ہمارے اوپر خوف غالب ہونا چاہیے اور غم کی حالت میں امید غالب ہونی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال سے اس کے خوف کو مانگا کریں۔ یہ اللہ کی نبی کی دعاؤں میں شامل ہے کہ ہمیشہ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے اب اس کے خوف کی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ یہی عمل ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خشیت عطا کرے۔ جب انسان یہ اور خوف، ڈر، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو انسان نیکی کا ہر کام انجام دیتا ہے، نیکی کا ہر کام انجام دیتا ہے اور گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی خوف کی اور ڈر کی تو وہ انسان گناہوں سے پھر اس کا بچنا بہت ہی مشکل پڑ جاتا ہے، چونکہ جب ہمارے اندر خوف ہی نہیں ہوگا تو انسان وہ کام انجام دے دیتا ہے جو عام لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر نہیں ہے۔
جب ہمارا خوف ہٹ جاتا ہے۔ مومن گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے کہ اس کے سر کے اوپر پہاڑ لدا ہوا ہے، اور جو فاجر و فاسق گناہگار ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے گناہ یہ ہلکی چیز، ایسا ہی ہے۔ پھر وہ انسان جب اس کو یہ سمجھ لیتا کہ ہلکا ایک دم، تو انسان پھر گناہوں کو انجام دینے لگتا ہے، خوف دور ہو جاتا ہے انسان سے، تو پھر انسان گناہ کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے، اور جب ہلکا ہوتا ہے تو پھر انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور جب انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور گناہوں کے قریب ہوتا ہے، پھر انسان پر مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر چغل خوری، بد نظری، غیبت، برائی بیان کرنا، حرام اور حلال کا امتیاز کیے بغیر ہم اپنے مال کو کماتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر خوف نہیں، اللہ کا خوف ہمارے اندر نہیں۔ ہم نمازوں کو ترک کرتے، جو اللہ کے احکام کی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں بیٹھا۔ ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کو سن کر مسجد کی طرف دوڑتے، دکان کی طرف نہیں جاتے، گہگوں کو نہیں دیکھتے، اللہ کو دیکھتے۔ تو ہمارے دلوں سے جب یہ خوف نکلا تو ہم نے ہر ایک گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیا۔ چغل خوری، غیبت، برائی بیان کرنا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں اور انسان اس پر دھیان نہیں دیتا۔ حرام اور حلال دیکھے بغیر انسان مال کو کما رہا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا، صرف ہم زبان سے یہ کہتے ہیں، صرف اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ یا تو اعتقاد ہے ہمارا کہ اللہ بڑا ہے، بس اور کچھ نہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے مکمل طور پر۔ ہم صرف کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، بس ہم صرف زبان سے کہنا جانتے ہیں، لیکن یہی چیز ہمارے دل کے اندر اتر جائے، اس کا استعداد ہمارے کہاں ہو جائے؟ دل کے اندر۔ جب ہمارے دل کے اندر ہو جائے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ بڑا ہے، اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ ہے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندر اور نمازوں کے اندر یہ خیال نہیں آئے گا، دکانوں کا خیال نہیں آئے گا، بازاروں کا خیال نہیں آئے گا، بیوی بچوں کا خیال نہیں آئے گا کہ ہم گہے کائیں ہوں گے یا یہ کام ہو رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے سامنے جو بادشاہوں کا بادشاہ حکم الحاکمین ہے اس کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن یہ صفت ہمارے دل سے نہیں ہے، تو اس لیے ہم گناہوں میں ملوث ہو گئے اور گناہوں کو ہم نے ہلکا سمجھنا شروع کر دیا۔ یاد رکھو کہ ہم کوئی بھی گناہ کریں یا کوئی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، کل قیامت کے روز اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہارے دل کے بارے میں سوال کرے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ یہ ہمارے دل، یہ ہمارے ہاتھ اور یہ پیر جو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم، کل اللہ اس پر مہر لگا دے گا، یہ زبان جو ہماری چلتی ہے بہت زیادہ برائی، غیبت جو بیان کرتی ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، پھر ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ انہوں نے اس ہاتھوں سے کیا کیا ہے، کیسا مال کمایا ہے، کس کو چھوا ہے انہوں نے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، پھر ہمارے پیر گواہی دیں گے کہ یہ پیر کدھر چل کر گئے۔ اس چیز کو ہم یاد رکھیں کہ ہمارے یہ جو ہاتھ اور یہ پیر، یہ آنکھ جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، بظاہر یہ ہمارے لگ رہے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، کل قیامت کے روز گواہی دیں گے ہمارے خلاف۔ پھر ہم کہیں گے کہ ارے یہ تو ہمارے ہاتھ تھے، آپ گواہی دے رہے، کہیں گے کہ ارے یہ میرے رب کا حکم ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، جس جگہ پر ہم نے نیکی کی ہوگی وہ زمین ہماری نیکی کو بیان کرے گی، جس جگہ پر ہم نے برائی کی ہوگی، غیبت کی ہوگی یا حرام کام کیا ہوگا، تو اس دن یہ زمین اس چیز کو بیان کرے گی۔ ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے اندر جو صفت خوف ہے اس کو بیٹھا لیں، اس کا استحضار کریں، ورنہ جب ہمارے دل میں خوف ہی نہیں تو پھر ہم کام ہر ایک گناہ انجام دے دیں گے۔ خوف بیٹھ جائے گا تو ہمارا نیکیوں کی طرف دوڑے گا ذہن۔ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، نام ان کا بزرگ کا ہے داموس رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے نکلے، باہر تو ان کی پہاڑی پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ ایک دم ویران ہے، سرسبز و شاداب نہیں تھی، ایک دم سوکھی ساکھی۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش اگر یہ ہری بھری ہوتی، سرسبز و شاداب ہوتی، اس پر مرغزار لگے ہوئے ہوتے تو کتنا خوبصورت منظر ہوتا۔ تو اللہ نے ان کے دل میں القاء کیا اور دل میں یہ بات ڈالی کہ اے میرے بندے، تو میری بندگی سے دور ہو گیا، اب تو میرا مشیر بن گیا اور تجھے میری تخلیق میں کمی نظر آنے لگی۔ تو فوراً جب ان کے دل میں یہ بات آئی تو وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ فوراً انہوں نے دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک اللہ کی طرف سے واضح طور پر یہ بات نہیں آ جائے گی کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو سزا دیتے رہیں گے۔ اور اللہ والوں کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی کوئی نافرمانی ہوتی ہے یا گناہ صادر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر سزا کو منتخب کرتا ہے۔ کہ اشرف علی تھانوی بھی لکھتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو تو انسان اپنے اوپر کوئی سزا منتخب کرے کہ یا تو ہم اتنا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کریں گے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے یہ مرتا ہے۔ پھر انسان میں ایک وہ بھی ہوگی کہ یار مال چلا جائے گا، اتنا ہم نے منتخب کر دیا، یا ہم گناہ کریں گے، 100 رکعت نوافل پڑھیں گے، اب انسان کا نفس مرے گا، یار یہ تو بڑا مشکل ہے، لہذا یہی بہتر ہے کہ ہم اس سے دور رہیں تو بہتر ہے۔ یہ جب ہم منتخب کریں گے تو اسی طریقے سے ان بزرگ نے یہ دل میں ارادہ کیا اور نیت کر لی کہ جب تک اللہ کی طرف سے واضح طور پر یہ نہیں آ جائے گا کہ ہمیں اللہ نے معاف کر دیا، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو سزا دیتے رہیں گے۔ اور انہوں نے سزا یہ منتخب کی کہ جب تک اللہ کی طرف سے یہ چیز نہیں آئے گی اس وقت تک ہم نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں۔ 2-4 روز کے بعد وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہاں ایک تقریب منعقد تھی اور ان لوگوں نے بڑھیا بڑھیا کھانا بنایا تھا۔ یہ گزرے، ان کا گزر ہوا دسترخوان لگ چکا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ میرے یہاں کھانا کھائیں گے، آپ میرے یہاں کھانا کھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھا سکتے۔ پھر انہوں نے کہا، زبردستی اصرار کرنے لگے۔ انسان کو عقیدت محبت جب ہوتی تو انسان زبردستی کرتا کہ کسی طریقے سے ہی کھا لے۔ تو بہت اصرار کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں کھائیں گے۔ تو ایک نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا جو ہوا ان سے۔ تو ان میں سے بستی والوں نے کہا یہ کون بڑی بات ہے، یہ کوئی اب بڑی بات نہیں کی ہے، چلو جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا میں اس بستی والے اس کو سنبھال لیں گے، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ یہ انہوں نے کہا، ادھر اللہ نے ان بزرگ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے میرے پیارے، تم اس بستی سے نکل جاؤ۔ اور وہ جیسے ہی بستی سے نکلے ہیں اللہ نے اس بستی کو زمین میں دھسا دیا، ہلکے میں انہوں نے لیا، فوراً اللہ نے اس بستی کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو ہم بھی اپنے اندر یہ جو خوف کی صفت ہے ہم اس کو پیدا کریں۔ جب انسان کے دل میں خوف پیدا ہوگا تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا، نیکیوں کی طرف بڑھے گا۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جب انسان، ایک مثال، جیسے انسان کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے، کل اس کو پھانسی دی جانی ہے اور انسان کو بند کر دیا جائے، پھر انسان سے کہا جائے گناہوں کی طرف انسان کا دل مائل کرے گا۔ اب انسان اس میں ہوگا کہ یار کل ہمیں پھانسی دے دی جائے گی، کل ہمیں لٹکا دیا جائے گا لوگوں کے سامنے۔ انسان کے دل میں اس وقت گناہ کا خیال نہیں آئے گا اور انسان کا دل گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ خوف غالب پھانسی کا کہ کل پھانسی ہوگی۔ اسی طریقے سے جب انسان کو گناہوں، اللہ کا خوف داخل ہوگا انسان کے دل میں تو انسان برائیوں سے بچے گا۔ ایک صاحب بزرگ کی خدمت میں داخل ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں بد نظری سے نہیں بچ پاتا،
گناہوں سے نہیں بچ رہا ہوں، میں بازار میں رہتا ہوں اور میری نگاہیں غلط جگہوں پہ پڑ جاتی ہیں، آپ ایسا کوئی وظیفہ بتائیے جس سے میں بچ جاؤں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک پیالہ دیا دودھ کا اور بھر دیا، کہا کہ یہ بازار کے اس پار ایک رہتے تھے، تو ان کہا کہ یہ پیالہ آپ کو وہاں پہنچانا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس پیالے سے دودھ نیچے نہ گرے، اور یہ تمہارے پیچھے ایک آدمی لگا ہوا، جیسے ہی دودھ نیچے ایک بوند بھی گرا تو یہ پیچھے سے مارے گا آپ کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اٹھایا اور داخل ہوئے، پیالہ لیا اور توجہ اس پر رکھی اور نکلتے نکلتے پہنچ گئے، وہاں دے کر آ گئے، بتایا کہ ہم نے پہنچا دیا۔ کہا دودھ گرا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں گرا دودھ؟ کہا مجھے ڈر تھا اس کا کہ اگر گرا تو یہ بھری بازار میں مجھے پیٹے گا اور میں رسوا ہو جاؤں گا لوگوں کے سامنے۔ تو کہا اسی طریقے سے بالکل، جب ان بزرگ نے سنا یہ اس کا جواب تو کہا کہ اسی طریقے سے اللہ والوں کا ہے کہ جب ان کے دلوں کے اندر ایمان کی رمقیں ہوتی ہیں اور انسان جب گناہ کر دے گا تو انسان کو خطرہ ہے کہ کل قیامت کے روز میدان محشر کے اندر اگر اللہ ان گناہوں کو لوگوں کے سامنے کھولے گا تو ہم رسوا ہو جائیں۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کل ہمیں میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے اور ہم سے اللہ ہماری زندگیوں کے بارے میں جو بھی ہم نے یہاں گزاری ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کیسے کمایا، علم جو تھا تمہارے پاس تم کو جو بتایا گیا، جو معلوم ہوا اس پر کتنا عمل کیا، ان چار چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جب تک انسان ان چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے دے گا اللہ کے سامنے سے اس کے قدم نہیں ہٹ سکتے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا